سید کا لفظ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خاتون جنت سید حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ عربی میں ان کے لیے شریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سید کا لفظی مطلب سردار کے ہے۔ پیغمبر کی اولاد کے لیے سید کا لفظ کس زمانے سے استعمال ہونا شروع ہوا اس بارے میں معلوم نہیں، لیکن جو اسناد موجود ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 6 ہجری میں یہ لفظ عام تھا۔ اس زمانے میں وہ علماء جو پیغمبر کی اولاد میں سے تھے ان کے نام کے ساتھ سید ہوتا تھا، لیکن شیخ توسی اور نجاشی نے ہر جگہ پر شریف کا کلمہ استعمال کیا ہے، اور اگر کسی جگہ پر انہوں نے سید کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ بھی اکیلا نہیں ہو بلکہ السید الشریف کی صورت میں۔ حجاز کے اہل سنت جو پیغمبر کی اولاد سے ہیں ان کو شریف کہتے تھے۔ 6 ہجری کی کتاب تاریخ بے ایک میں ایک باب سادات بے ایک کے عنوان سے تدوین ہوا ہے، اور اس میں پیغمبر کے خاندان سے جنہوں نے وہاں سفر کیا ان کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اس سے پہلے قم کی تاریخ میں پیغمبر کی اولاد کے لیے سید یا سادات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابن حقل جو کہ تاریخ قم نامی کتاب کا مؤلف تھا اس نے الابھی طالب کے لیے سادات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان سندوں کے ہوتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ سادات کا لفظ 4 صدی سے ہی پیغمبر کی اولاد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سید یا سادات ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں، مگر ان کی زیادہ تعداد عرب علاقوں، ایران، پاکستان، ہندوستان، ترکی اور وسط ایشیا میں پائی جاتی ہے۔ سید سنی اور شیعہ دونوں مسلکوں میں پائے جاتے ہیں۔ سید کی بہت سی اقسام ہیں جن کا تفصیلی ذکر سید قمر عباس ارجی ہمدانی نے اپنی کتاب مدرک الطالب فی نسب الابی طالب میں کیا ہے۔ افغانستان میں سید یا سادات کو ایک نسلی گروہ کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ شمال کے سید عام طور پر بلخ اور قند حوض میں آباد ہیں، جبکہ مشرق میں وہ ننگرہار میں بھی آباد ہیں، جبکہ زیادہ تر سنی مسلمان ہیں۔ بامیان صوبے میں کچھ شیعہ ہیں۔ حضرت امام حسن کے 17 بیٹے تھے جن میں زیادہ تر کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی۔ آپ کی نسل آپ کے فرزندان حضرت زید الاکبر اور حضرت حسن مسنا سے چلی جو حسنی سادات کہلاتے ہیں، اور ان کی اکثریت لبنان اور ایران میں آباد ہے۔ حسن مسنا کربلا سے غازی ہو کر آئے تھے۔ ان کی اولاد سے کوئی امام نہیں ہوئے۔ حضرت علی کی بیٹی سیدہ زینب بن سیدہ فاطمہ زہرا بن رسول اللہ کی اولاد ہیں، اور ان کی طرف سے بھی نسل چلی ہے، جیسا کہ امام بخاری اور دیگر بڑے ائمہ و معتبر مورخین کا موقف ہے، اور آج بھی علماء مصر کا یہی موقف ہے۔ چنانچہ سیدہ زینب کی اولاد کو سادان جعفری زینبی کہا جاتا ہے، اور رہی بات سیدہ ام کلثوم کی تو آپ کی نسل آج موجود نہیں ہے۔ چنانچہ سید حضرت امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب بن سیدہ فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ سید کی دراصل کوئی قسم نہیں ہوتی، ہاں البتہ جب تعداد بڑھنے لگی تو سادات نے اپنی پہچان کی خاطر اپنے اس امام کے نام کو اپنی پہچان بنایا، جس کی نسل سے ان کا تعلق ہے تاکہ ان کے نسب کی آسانی سے پہچان ہو سکے۔ سادات کی مختلف شاخیں ہیں کہ جن میں اہم یہ ہیں: حسنی، حسینی، عابدی، موسوی، رضوی، تقوی اور نقوی، جبکہ ہر موسوی سید حسینی بھی ہے، لیکن اسے موسوی کہتے ہیں نہ کہ حسینی۔ اس بات کی دلیل وہ قاعدہ جو النسب میں ہے، جس کے مطابق سادات کو جو ان کے شجری نامے میں آخری امام ہو اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص امام موسیٰ کاظم کے خاندان سے ہے اسے موسوی اکاظمی سید کہتے ہیں، حسینی نہیں کہتے، یعنی اسے امام حسین امام علی سے منسوب نہیں کرتے۔ حسن ابن علی کی اولاد پاک کو حسنی سادات کہا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل مطہر حضرت حسن مسن ابن امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام سے چلی۔ یہ ایران اور لبنان میں کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ ایران کے طباطبائی سادات اسی قبیلے میں سے ہیں، ہمدانی سادات۔ عابدی سادات کا قبیلہ ایران کے شہر ہمدان سے ہجرت کر کے آیا ہے۔ یہ سادات امام زین العابدین کے پوتے حضرت عبید اللہ ابن حضرت حسین اصغر ابن امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سادان عرب کے سب سے بڑے قبیلے میں بھی شامل سمجھا جاتا ہے۔ ہمدان کی طرف ہجرت کرنے سے قبل یہ سادات سادان بلخ کے نام سے معروف تھے۔ یہ ایران، تاجکستان، ہندوستان، کشمیر اور پاکستان میں خصوصاً پنجاب کے اضلاع راولپنڈی، چکوال،
تلہ گنگ کے علاقوں میں آباد ہیں 12ویں سادات آبدی سادات کا یہ قبیلہ سادات حضرت زید شہید ابن امام زین العابدین کی اولاد ہے۔ اس نسبت سے انہیں اکثر زیدی کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ شہر بارہ شریف سے ہجرت کر کے آئے ہیں اس کی وجہ سے انہیں بارہوی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر ہندوستان اور پاکستان میں خصوصاً کراچی اور سندھ کے اضلاع میں آباد ہیں۔ سادات ترمذی یہ مختلف شجرہ ہائے نسب سے ہیں، جیسا کہ ترمذی نقوی سادات ان میں مشہور اولاد پیر بابا جو صرف ترمذی لکھتے ہیں، اور یہ خیبر پختونخوا میں بکثرت موجود ہیں، ہزارہ سوات اور دیگر علاقوں میں۔ اسی طرح سادات ترمذی نقوی دو کوہی ہیں، جو کہ دو کوہا جالندھر کی شہرت بلدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آبدی سادات کے خاندان کی ایک شاخ بھی ہے جو شہر ترمذ سے ہجرت کر کے آئے، ان کو ترمذی آبدی سادات کہتے ہیں۔ شیرازی سادات ان کا سلسلہ نسب امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ جعفری سادات کا سب سے بڑا قبیلہ ہے جو ایران کے مشہور شہر شیراز سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ یہ زیادہ تر ایران، پاکستان اور ہندوستان میں آباد ہیں۔ سبزواری سادات یہ جعفری سادات کا دوسرا بڑا قبیلہ ہے جو ایران کے معروف شہر سبزوار سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ یہ پاکستان میں خصوصاً ملتان میں آباد ہیں۔ انہیں شمسی سادات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خوارزمی سادات جعفری سادات کے اس قبیلے نے خوارزم سے بر صغیر کی جانب ہجرت کی ہے۔ گردیزی سادات انہوں نے گردیز سے ہجرت کی ہے۔ یہ پاکستان میں خصوصاً ملتان کے علاقے میں آباد ہیں۔ مشہدی سادات مشہدی کاظمی سادات کا سلسلہ نسب امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سرزمین ہے ہندوستان پر آنے والے زیادہ تر کاظمی سادات مشہد ہے مقدس سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ یہ پاکستان میں خصوصاً پنجاب کے اضلاع راولپنڈی، چکوال اور جہلم میں کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ نقوی سادات حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد کو نقوی کہا جاتا ہے۔ ایران، عراق اور باقی عرب اور سندھ میں آپ کی نسل کو رضوی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر نقوی سادات امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے حضرت جعفر ثانی کی نسل میں سے ہیں۔ سرسوی نقوی سادات سرسی سادات ضلع سنبل اتر پردیش ہند میں آباد نقوی سادات کے مورث ہے۔ اعلیٰ حضرت سید علی عرب نقوی نیشا پوری شہید نیشا پور ایران سے 632 ہجری کے مطابق 1236 AD میں ہندوستان تشریف لائے اور 635 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ اس سادات کی جاگیر کا ذکر عہد اکبری کی کتاب آئین ہے اکبری میں بھی موجود ہے۔ باقری و بخاری سادات باقری سادات کا سلسلہ حضرت جعفر الزکی علیہ السلام ابن امام علی نقی سے ملتا ہے۔ حضرت جعفر ثانی کی اولاد مختلف نسلوں سے جاری ہوئی۔ باقری سید اور بخاری سید حضرت سید علی اصغر بن جعفر ثانی بن امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد سے۔ زیادہ تر باقری سادات پاکستان، ہندوستان میں آباد ہیں اور سرائکی علاقوں میں کثیر تعداد میں آباد ہیں، بلکہ جہاں جہاں بخاری سادات ہے وہاں وہاں باقری سادات بھی موجود ہیں۔ حضرت سید جلال دین نقوی البخاری اور حضرت مخدوم بدرالدین باقری میں جو رشتہ ہوا تب سے یہ دونوں سادات نسل در نسل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ نقوی بخاری سادات کا سلسلہ حضرت جعفر الزکی ابن امام علی نقی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ ازبکستان کے شہر بخارا سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ یہ ہندوستان اور پاکستان میں خصوصاً بہاولپور، سرائکی بیلٹ اور پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ امروہوی سادات یہ امروہ ہندوستان میں رہنے والے نقوی سادات ہیں، جن میں سے کچھ خاندانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی ہے۔ حسنی سید حسنی سادات امام حسن کے فرزند حسن مسنہ کی اولاد میں سے ہیں اور زیادہ تر ایران اور لبنان میں آباد ہیں۔ خصوصاً ایران کے تباہ طبعی سادات حسنی سادات ہیں۔ بہت سارے سادات خاندانوں نے اپنے امام کے نام کے ساتھ ان علاقوں کے نام کا اضافہ کر لیا جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، جیسے کہ نقوی بخاری بخارا سے ہجرت کرنے والے، ماجند رانی ماجندران سے، جعفری شیرازی شیراز سے، جعفری سبزواری سبزوار سے، آبدی ہمدانی ہمدان سے، حسینی سید جیسے جعفری سید امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد سے، آبدی سید امام زین العابدین کی اولاد سے، زیدی حضرت زید جو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے بھائی تھے۔
काज़मी सैयद इमाम मूसा अल-काज़िम की औलाद में से है। रिज़वी और तक़वी सैयद इमाम मोहम्मद तक़ी की औलाद है, क्योंकि इमाम अली रज़ा के वाहिद फर्जंद इमाम मोहम्मद तक़ी है। नक़वी सैयद इमाम अली नक़ी की औलाद है, जबकि अब के फर्जंद इमाम हसन अस्करी की वाहिद औलाद इमाम मेदी है। यूं तो हर नस्बी सैयद हज़रत अली के नस्ल से है, मगर उन्होंने सिर्फ पहचान के लिए अपने आप को उस इमाम के साथ लिखते हैं जिसकी वो नस्बी औलाद है, ताकि उनकी आसानी से पहचान हो जाए। मसलन अगर कोई सैयद ये कहे कि मैं फलां का बेटा हूं और सैयद हूं, तो आप आसानी से इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। अगर वो ये कहे कि मैं आबदी सैयद हूं और इमाम अली ज़ैन अल-आबदीन अलैहि सलाम की औलाद से हूं, तो आप फौरन पहचान कर लेंगे। और काज़मी सादात मूसा काज़िम की औलाद काज़मी सादात कहलाती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।